پر گئی خواتین، 3 خواتین اور 2 ان کے ساتھ مرد تھے۔ چند ماہ قبل ان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی۔ ایک بیٹا رو رو کر انٹرویو دے رہا تھا کہ میری والدہ کو جو ہے وہ پاکستان بلا دیں، میری والدہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ویڈیوز وائرل ہوئیں اس کے اوپر کافی تبصرے ہوتے رہے، لیکن ان کی رہائی ممکن نہ ہوئی۔ اور عمرہ پر گئی خاتون انور بی بی، زیارت بی بی اور ان کے ساتھ ایک امام مسجد تھا اور ساتھ 2 خواتین، 3 خواتین اور 2 مرد حضرات تھے، جو پاکستان کے شہر جو ہے تاندیاں والا سے ان کا تعلق تھا۔ ایک وڈیرے نے جو ہے ان کو عمرے پر بھجوایا کہ میں آپ کو فری عمرہ کرواتا ہوں۔ تو اس چکر میں جو گاؤں کے بیچارے غریب لوگ تھے عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ ان میں سے جو ایک خاتون ہے وہ سعودی جیل کے اندر انتقال کر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ وہ بوڑھی جو خاتون تھی وہ انتقال کر گئی۔ سپتمبر 2024 میں یہ عمرہ کرنے گئے تھے اور فروری 2025 میں ان کا جو کیس ہے وہ ہائی لائٹ ہوا۔ اور اس کے بعد ڈفرینٹ لوگوں نے ویڈیوز بنائی، ویڈیوز پاکستان میں کیا انٹرنیشنل لیول پہ جا کے وائرل ہوئی کہ ان کو انصاف چاہیے۔ جب یہ پاکستان سے گئے اور جدہ ایئرپورٹ پر ان کو روکا گیا تو اس کے بعد ان کے بیگز چیک کیے گئے تو اس میں سے 5.5 کلو منشیات جو تھی وہ برآمد ہوئی۔ لیکن سوالیہ نشان سب سے بڑا یہ تھا کہ جب یہ پاکستان سے جا رہے تھے تو وہاں پہ سکین جو تھا اس نے سکینر نے کیوں نہیں ان کو سکین کیا، یعنی کہ وہاں سے یہ منشیات کیسے گزر گئی اور وہ وڈیرے نے کس طریقے سے بھیجی۔ جب یہ جدہ ایئرپورٹ پر جا کے اترتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بیگز جو ہیں وہ سکینر کے اندر سے گزرتے ہیں تو ان کو پانچوں کو سائڈ پہ لگا لیا جاتا ہے اور بیگ کھولے جاتے ہیں۔ کسی کے اندر پرس کے اندر تھی، کسی کی جوتے کے اندر چھپائی ہوئی تھی۔ اس طرح سے کر کے 5.5 کلو منشیات تھی۔ جدہ ایئرپورٹ پر ان کو پکڑ لیا گیا۔ یہ عمرے پر جا رہے تھے لیکن وہیں پہ ان کو حوالات میں بند کر دیا گیا اور ان کو 25 سال کی قید سنا دی گئی، یعنی کہ 25 سال یہ جیل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ حالانکہ ان کا قصور کوئی نہیں تھا، قصور اس وڈیرے کا تھا جس نے ان کو عمرے پر بھیجا تھا کہ آپ عمرہ کر کے آئیں اور فری میں عمرہ کر کے آئیں۔ ہمارا کچھ سامان ہے، یہ جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی میرے کچھ وہاں پہ میرا عملہ آئے گا اور وہ سامان لے لے گا۔ ان معصوم لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی نیگلیجنسی ہمارے ادھر لاہور ایئرپورٹ پر ہوئی جہاں سے یہ گزر کر گئے، وہاں پہ ان کو سکین نہ کیا گیا یا وہاں پہ جان بوجھ کر کے اگنور کیا گیا۔ سعودی جو سکینر تھے وہاں پہ فوراً سے پکڑی گئی منشیات اور ان کو ایک سائڈ پہ لگا کر 25 سال کی قید سنا دی گئی۔ اس کے بعد یہ کیس ہائی لائٹ ہوا، تاندیا والا میں جا کر لوگوں نے انٹرویوز کیے اور اس کا بیٹا بے ہوش ہو گیا تھا، زیارت بی بی اور انور بی بی کا، رو رو کر کے ہماری ماں کو، ہماری بوڑھی والدہ ہے ان کو واپس بلا لیں، وہ تو عمرے کے لیے گئی تھی، ان کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن ان کی ایک بھی سنوائی نہ ہوئی۔ اور کل جو ہے وہ انور بی بی یا زیارت بی بی دونوں میں سے ایک کا نام ہے، جنہوں نے پھولوں کے ہار پہنے ہوئے، آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی، وہ وہاں پر دم توڑ گئی ہیں، انتقال کر گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ان کا جسد خاکی جو ہے وہ پاکستان لایا جائے گا یا ان کو وہیں پہ دفن کیا جائے گا۔ لیکن 4 لوگ ان کے ساتھ جو تھے وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، وہ ابھی بھی 25 سال کی سزا بھگتیں گے جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو قصوروار ہے وہ پکڑا بھی نہیں گیا اور قصوروار جو تھا اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ جو بے قصور لوگ تھے، اور ایسے کئی بے قصور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سی جیل میں اپنی سزا، بے گناہی کی سزا بھگت رہے ہیں، جس میں سے ایک عورت جو ہے عمرہ پر گئی اور وہ سعودی جیل کے اندر انتقال کر گئی، اپنے پیاروں سے بچھڑ گئی، اپنے بیٹے جو ہے آخری بار اپنی والدہ کا دیدار بھی نہیں کر سکے۔ کہ کس طریقے سے ان کو پاکستان لایا جائے گا یا نہیں لایا جائے گا یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 5 لوگ یہ عمرہ کی غرض سے گئے بیچارے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا کہ سعودی عرب کی جیل کے اندر ان کو 25 سال کی قید کی سزا اس لیے سنا دی گئی، وہ گناہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، انہوں نے کیا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے صرف سامان لے کے جانا تھا۔ تو عمرہ پر جتنے بھی لوگ جاتے ہیں، چاہے کوئی جتنا مرضی رشتہ دار بھی گئے کہ ہماری یہ میڈیسن ہے، ہمارا یہ سامان ہے، جدہ ایئرپورٹ پر دے دیں یا مکہ مدینہ میں کسی کے سپرد کر دیں، تو کبھی بھی نہ لے کے جائیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بھی اگر آپ کو فری کے عمرے کا جھانسا دے تو کبھی بھی اس کے جھانسے میں نہ آئیں۔ فری کا عمرہ کوئی کروانے کے لیے اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا عمرے کا ٹکٹ نکالتے ہیں یا آپ کو فری عمرہ کروا دیتے ہیں، پہلے ساری چھان بین کر لیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ آپ کریں، نہیں تو پھر آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو ان 5 لوگوں کا ہوگا۔ باقی 4 لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے اور ان کو بے گناہ لوگوں کو وہاں سے جو ہے رہا کروا کے پاکستان لا سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ دعا کیجیے گا اللہ پاک ان کو رہائی دے، اور جو خاتون انتقال کر گئی ہیں بوڑھی والدہ، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔